ایک ایسے دن کے بارے میں جسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا دن کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قیامت کا دن، وہ دن جب ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ آج ہم اسی دن کے خوفناک تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ ذرائع میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ کوئی عام دن نہیں ہوگا۔ اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہوگی کہ انسانوں کو یہ ایک دن 500 سال جتنا لمبا محسوس ہوگا۔ اندازہ لگائیں اس انتظار کی شدت کا۔ تو سوچیں، جب ایک دن 500 سال کے برابر ہو تو انتظار کتنا طویل ہوگا۔ صبر کے پیمانے لبریز ہو جائیں گے۔ ہر شخص کی زبان پر، ہر ذہن میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، آخر حساب کب شروع ہوگا؟ اور پھر صدیوں جیسے اس لمبے انتظار کے بعد حساب کا وہ لمحہ آ ہی جائے گا، لیکن اس کا آغاز ایک ایسے ہولناک منظر سے ہوگا جسے شاید ہی کوئی تصور کر پائے۔ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے آسمان پھٹنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس دن کی ہولناکی کا پہلا واضح اشارہ ہوگا کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ آسمانوں کے پھٹنے کے بعد 70,000 فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر نمودار ہوگا، اور ان کی آمد سے اس منظر کی ہیبت اور بھی بڑھ جائے گی۔ اور یہ فرشتے کوئی عام کام نہیں کر رہے ہوں گے، یہ میدان محشر میں جہنم کو خود گھسیٹ کر لائیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ سزا اور جزا کا وقت اب آ پہنچا ہے۔ پھٹے آسمان، فرشتوں کا لشکر اور سامنے لائی گئی جہنم، یہ وہ منظر ہوگا جسے دیکھ کر ہر چہرہ خوف سے زرد پڑ جائے گا، کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت بھی نہیں کر پائے گا۔ اس عظیم اور خوفناک منظر کے بعد اب پیمانہ کائناتی سے ذاتی ہو جائے گا۔ اب توجہ ہر ایک فرد کے اعمال اور اس کے ذاتی حساب کی طرف مرکوز ہوگی۔ ہر شخص کے ہاتھ میں ایک کتاب دی جائے گی۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ اس کی پوری زندگی کا نامہ اعمال ہوگا۔ اس میں ہر چھوٹی بڑی نیکی، ہر گناہ، سب درج ہوگا۔ کچھ بھی اس ریکارڈ سے باہر نہیں ہوگا۔ اور اس دن کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی نے انکار کرنے کی کوشش کی تو اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی۔ پھر اس کے اپنے جسم کے اعضاء، اس کے ہاتھ، پاؤں، یہاں تک کہ آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ اور پھر ہر شخص سے کہا جائے گا، آج اپنا حساب خود پڑھو۔ آج تم ہی اپنے خلاف گواہ بننے کے لیے کافی ہو۔ یہ مکمل خود احتسابی کا ایک بے مثال لمحہ ہوگا۔ اس لمحے دنیا کا کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، اور نہ ہی کوئی دوست۔ ہر شخص تنہا ہوگا اور صرف اپنی فکر میں مبتلا ہوگا، کیونکہ حساب انفرادی ہے۔ تو جب ہر شخص اپنے اعمال کا سامنا کر لے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ کیا صرف اعمال کی گنتی کی جائے گی یا کوئی اور چیز بھی ہے جو وزن رکھتی ہے؟ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ فیصلہ صرف اعمال کی تعداد کی بنیاد پر نہیں ہوگا، نہیں، اصل اور فیصلہ کن عنصر انسان کے ایمان کی مضبوطی اور اس کے اعمال کے پیچھے چھپا خلوص ہوگا۔ اعمال اور ایمان کے وزن کے بعد آخری اور سب سے کٹھن آزمائش آئے گی، پل صراط۔ اسے ایک ایسے راستے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ پل دراصل ایمان کی حتمی آزمائش کی ایک طاقتور علامت ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے، صرف وہی لوگ اس خطرناک راستے کو پار کر پائیں گے جن کا ایمان مضبوط اور خالص تھا، جبکہ کمزور ایمان والے پھسل کر نیچے گر جائیں گے۔ اور اس آخری آزمائش کو پار کرنے یا اس میں ناکام ہونے کے بعد ہی حتمی فیصلے اور ابدی منزل کا اعلان کیا جائے گا۔ جو لوگ اس کٹھن حساب سے کامیاب گزریں گے وہ آخرکار یہ رحمت بھری آواز سنیں گے، اے میرے لوگو، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک ایسی منزل ہے جہاں دکھ اور خوف کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جہاں صرف اللہ کی رحمت ہے، مکمل اور ابدی سکون ہے، اور ایک ایسی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت کا یہ وعدہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب وقت کی قید ختم ہو جائے تو ہمیشہ کی زندگی کا اصل مطلب اور تجربہ کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا اس پورے تصور کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔